اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، شیعیان حیدر کرار حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ایام غم میں ماہ محرم الحرام، ماہ صفر المظفر اور ربیع الاول کے 8 دن ایام سوگواری حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے طور پر نہایتی عقیدت و احترام کے ساتھ مناتے ہیں، اور ان ایام میں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے غم میں غمگین رہتے ہیں، لہٰذا خوشی کی محفلوں کو منعقد کرنا یہ شیعیان حیدر کرار کی روش نہیں رہی ہے۔ لیکن 9 ربیع الاول عید شجاع کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی امامت کے آغاز کا دن ہے، اور حضرت صاحب العصر والزمان کی اس امامت کے آغاز میں شیعیان حیدر کرار جشن مناتے ہیں، اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے دشمنان کی اس دنیا سے ذلت کے ساتھ، خاری کے ساتھ اس دنیا سے ان کے کوچ کو اور ان کے انتقال کو اور ان کے اس دنیا سے جانے کو نہایتی خوشی کے انداز میں مناتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ خوشی کے پروگراموں کو کیسے منعقد کیا جائے، تو یقینی بات ہے کہ اسلامی تعلیمات کے برخلاف ہر وہ خوشی جو رائج ہے معاشرے میں اس کی مذمت کی جاتی ہے، اور اس خوشی کی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے قطعی طور پر اجازت نہیں دی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ 9 ربیع الاول کے دن رفع قلم ہو جاتی ہے، اور لوگ آزاد ہیں، جیسا دل چاہے وہ خوشی کا اظہار کریں، پروگرام منعقد کریں، جس طرح سے بھی ان کا دل چاہے لہو و لعب میں اپنا وقت گزاریں اور اس طرح سے خوشی کریں۔ نہیں، ایسی کسی بات کی اجازت نہیں ہے۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی مدح سرائی کی جا سکتی ہے، قصیدے پڑھے جا سکتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جا سکتی ہیں، جشن کی محفلیں منعقد کی جا سکتی ہیں، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے تولا اور تبرہ ان کے دشمنوں سے اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی قسم کی میں گساری کی محفلیں منعقد کرنا یا کسی قسم کی فحاشی کی محفلیں منعقد کرنا، ایسا شیعیان حیدر کرار ہرگز نہیں کرتے۔ لیکن اگر کہیں کسی معاشرے میں کوئی ایک آدھا منحرف گمراہ شخص پیدا ہو جائے جو ایسے کسی کام میں مصروف ہو، تو اس کا جو تعلق ہے وہ مکتب تشیع کے ساتھ جوڑنا یا اس کے عمل کا تعلق مکتب تشیع کے ساتھ جوڑنا یہ نادرست عمل ہے۔ جہاں مؤمنین خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یقینی بات ہے وہاں علماء شیعہ بھی 9 ربیع الاول کی ان محافل میں نہایتی خوشی کا اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کی خوشی اور مسرت کے اظہار کا انداز مختلف ہے۔ آپ کی خدمت میں واقعہ نقل کرتا ہوں زعیم حوزہ علمیہ قم المقدسہ شیخ عبد الکریم حائری سے متعلق، کہ طلاب حوزہ علمیہ قم فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ زعیم حوزہ، بانی حوزہ مرجعیت عظمیٰ شیخ عبد الکریم حائری کے ساتھ مزاح کریں گے 9 ربیع الاول کے دن۔ اب کیا کیا جائے؟ بطور معمول حوزہ علمیہ کی اس وقت اور آج کل کے ایام میں بھی یہ روش ہے کہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے غم کے ایام میں، شہادت کے ایام میں حوزہ علمیہ کی تعطیل ہوا کرتی ہے۔ میلاد کے ایام میں بھی خوشی کے جشن منعقد کیے جاتے ہیں، لیکن بس اوقات بعض اساتید درس کی پروگرام منعقد کرتے ہیں، بس اوقات بعض اساتید تعطیل کر دیتے ہیں۔ اس دور میں 9 ربیع الاول کو بھی تعطیل ہوا کرتی تھی، لہٰذا 7 ربیع الاول درس کا آخری دن تھا۔
مرحوم شیخ عبد الکریم حائری درس کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں اور طلاب شیخ عبد الکریم حائری باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت ایک کے بعد دوسرے یکی بعد دیگر جو ہے نا وہ آتے ہیں شیخ عبد الکریم حائری سے خدا حافظی کرنے کے لیے کہ آگے 2 دن چھٹی ہے، 8 ربیع الاول کو بھی چھٹی ہے تو 9 ربیع الاول کو بھی چھٹی ہے، لیکن مزاح کرنا ہے شیخ عبد الکریم حائری سے تو آ کر کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو درس ہونا چاہیے۔ لہٰذا ایک ایک کر کے تمام طلاب آتے ہیں خدا حافظی کے لیے اور استاد سے یہ کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو درس منعقد کیا جائے۔ شیخ عبد الکریم حائری کو نہیں معلوم تھا کہ طلاب ان کے ساتھ مزاح کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ 9 ربیع الاول کو درس دائر ہوگا اور باقاعدہ طلاب شریک ہوں درس میں۔ اب ایک طرف سے احتمال تھا کہ ممکن ہے طلاب مزاح کرنا چاہتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ استاد کو بلا لیں اور کوئی شاگرد ہی وہاں موجود نہ ہو، لہٰذا 9 ربیع الاول کی صبح استاد شیخ عبد الکریم حائری اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ جائیں، جا کر دیکھیں کہ وہاں کوئی طالب علم موجود ہے، اگر تو موجود ہے تو میں وہاں درس کے لیے چلا جاتا ہوں۔ خادم جاتا ہے اور جا کر دیکھتا ہے کہ مدرس جو ہے وہ طلاب سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، لہٰذا آ کر شیخ عبد الکریم حائری کو اطلاع دی جاتی ہے کہ طلاب موجود ہیں۔ شیخ عبد الکریم حائری بھی تیار ہوتے ہیں درس کے لیے اور باقاعدہ تشریف لے کر آتے ہیں، طلاب احترام کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، استاد ممبر پر تشریف لے جاتے ہیں اور باقاعدہ خطبے کے ذریعے سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے ہی شیخ عبد الکریم حائری بسم اللہ الرحمن الرحیم اور خطبہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، ایک ایک طالب علم وہاں اس کلاس سے اور اس درس سے اٹھ کر باہر جانا شروع کر دیتا ہے اور شیخ عبد الکریم حائری کے خطبہ مکمل ہونے تک تمام مدرس خالی ہو جاتا ہے اور صرف شیخ عبد الکریم حائری ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے میں مصروف ہوتے ہیں، یعنی کوئی شاگرد ہی موجود نہیں ہوتا۔ تو اس سے شیخ عبد الکریم حائری کو معلوم ہو جاتا ہے کہ طلاب نے آج میرے ساتھ مزاح کیا ہے اس خوشی کے دن، لہٰذا شیخ عبد الکریم حائری بھی ممبر سے نیچے تشریف لے آتے ہیں اور باہر جا کر دیکھتے ہیں کہ تمام طلاب مسکرا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں کہ آج انہوں نے شیخ عبد الکریم حائری کے ساتھ اس خوشی کے دن میں اپنی مسرت کا اس انداز میں اظہار کیا ہے۔ شیخ عبد الکریم حائری بھی ان کی خوشی کو اور ان کے اس انداز مسرت کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، خوشحال ہوتے ہیں، وہ بھی خوش ہوتے ہیں، طلاب بھی خوش ہوتے ہیں۔ اب آخر میں شیخ عبد الکریم حائری انہیں نصیحت کرتے ہیں کہ ہم نے خوشی کر لی، ہنس لیا، مسکرا لیا، مزاح کر لیا، لیکن آپ لوگ اتنی زحمت کر کے یہاں تشریف لائے ہیں، میں بھی آیا ہوں، تو بہتر نہیں ہے کہ آج ہم درس بھی پڑھ لیں؟ تو طلاب کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ بھی تشریف لائے ہیں اور ہم بھی آئے ہیں، اتنی زحمت کی ہے تو درس پڑھ لیتے ہیں۔ تو اب شیخ عبد الکریم حائری دوبارہ واپس مدرس میں چلے جاتے ہیں درس دینے کے لیے اور تمام طلاب بھی ان کے ساتھ مدرس میں آ جاتے ہیں۔ شیخ عبد الکریم حائری ممبر پر تشریف لے جاتے ہیں اور تمام طلاب اب آمادہ ہیں درس کو سننے کے لیے۔ وہ افراد جو باقاعدہ کتابت کیا کرتے ہیں کلمات اساتید کو، وہ اپنی کاپیاں پینسلیں اور باقاعدہ تحریر کرنے کے لیے تیار بیٹھ جاتے ہیں۔ اب استاد کی طرف تمام طلاب کی نظر ہے کہ شیخ عبد الکریم حائری درس کا آغاز کریں۔ جب تمام طلاب بالکل آمادہ ہوتے ہیں تو شیخ عبد الکریم حائری کہتے ہیں کہ خدا حافظ اور آج درس نہیں ہوگا، لہٰذا شیخ عبد الکریم حائری اس دفعہ مدرس سے باہر نکل جاتے ہیں اور تمام طلاب ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ یہ انداز مسرت ہے علماء کا اور انداز خوشی ہے کہ جس انداز میں مرجعیت عظمیٰ نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور طلاب نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ علماء باقاعدہ جشن کی محفلیں بھی منعقد کرتے ہیں اور یہ علماء کی روش رہی ہے کہ حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ایام غم میں باقاعدہ عزاداری کی مجالس کو منعقد کیا جاتا ہے، سینہ زنی کی جاتی ہے، پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں علماء کی جانب سے، اور اسی طرح سے میلاد کے بھی محافل کو منعقد کیا جاتا ہے اور اسی طرح 9 ربیع الاول کی محفلوں کو بھی منعقد کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ان محفلوں سے ہٹ کے ایک خوشی کا انداز تھا جسے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں غمگین رکھے اور ان کی خوشیوں میں ہمیں خوشی کرنا نصیب کرے۔
ہم اپنی خوشیاں معمولاً حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی خوشیوں کے ایام میں رکھتے ہیں اور منعقد کرتے ہیں، اور حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے غم میں غمگین ہوتے ہیں۔ اور وہ حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ اعلیٰ و تحیۃ و ثنا کی روایت جس میں حضرت فرماتے ہیں یبن الشبیب ان کنت باقیا لشیء فابق علی جدی الحسین، اے ابن شبیب اگر تم کسی بات پر گریہ کرنا چاہو، رونا چاہو تو میرے جد حسین ابن علی پر گریہ کرو۔ یہ حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، اور شیعیان حیدر کرار انہی تعلیمات پر کاربند ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری تمام مشکلات کو حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی غم اور خوشی کی صدقے میں خداوند متعال ہماری تمام مشکلات کو برطرف کرے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ اعلیٰ و تحیۃ و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔